معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آسک مفتی آن لائن میں خوش آمدید۔ سوال پوچھا گیا ہے، لونڈی یا غلام سے کیا مراد ہے، اور کیا لونڈی سے بغیر نکاح کے ہم بستری جائز ہے، اور کیا گھریلو ملازمہ بھی لونڈی میں شامل ہے؟ قرآن و حدیث سے مسئلے کو واضح کریں۔ بسم اللہ والحمد للہ۔ دیکھیے سامعین، کنیز، لونڈی یا غلام کے لفظی معنوں میں خدمت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اصطلاحی معنوں میں شرعی اصطلاح میں کفار کے ساتھ دوران جنگ پکڑے جانے والے قیدی جو مسلمانوں کو مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوتے ہیں اور امیر کی اجازت سے باقی مال کی طرح لوگوں میں بانٹ دیے جاتے ہیں، اور پھر لوگ ان غلاموں کو آزاد کریں، ان کو بیچیں، ان سے کام لیں، یا ان کا مالک ان قیدی عورتوں سے شرعی تقاضے پورے کر کے نکاح کرے یا بھلے بغیر نکاح کے مباشرت کرے، سب جائز ہے۔ انہیں غلام، لونڈی یا کنیز کہا جاتا ہے۔ سامعین، موجودہ وقت میں مسلمان حکمرانوں کو جہاد کو ترک کرنے کی وجہ سے اب غلام، لونڈی یا کنیز کی اصطلاح اگرچہ ناپید ہو چکی ہے، لیکن اسلام دشمن کچھ لوگ آج بھی بڑے زور و شور سے اس مسئلہ کو اٹھاتے ہیں اور مسلمانوں پر تنقید کرتے ہیں کہ یہ کیسا دین ہے جو لونڈیوں کے ساتھ بغیر نکاح کے ہم بستری کی اجازت دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ادھر کچھ لا علم لوگ بڑی ڈھٹائی سے لونڈی سے ہم بستری وغیرہ کو ظلم غیر شرعی کہتے ہیں، جبکہ دوسری طرف کچھ نام نہاد مسلمان لونڈی کے اصل معنی اور مفہوم میں تحریف کرتے ہوئے گھریلو ملازمہ یا بازاری عورتوں کو بھی لونڈی شمار کرتے ہیں اور ان سے بغیر نکاح کے ہم بستری وغیرہ کو جائز سمجھتے ہیں، جو گناہ کبیرہ ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم انشاءاللہ تعالی لونڈی کی اصل معنی مفہوم کی وضاحت کے ساتھ یہ دیکھیں گے شرعی طور پر لونڈی کے ساتھ مباشرت جائز ہے یا نہیں۔ بغیر نکاح کے لونڈی کے ساتھ ہم بستری کے جواز سے متعلق قرآنی دلائل۔ سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ لونڈیوں کے ساتھ ہم بستری کی اجازت خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ جیسے دین اسلام میں نکاح کا قانون رکھا ہے، ایسے ہی اللہ نے لونڈیوں کے قانون بھی رکھے ہیں، اس لیے یہ اعتراض ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بغیر نکاح کے مرد عورت کے تعلقات کو ہم گناہ سمجھتے ہیں کیونکہ اللہ نے اس تعلق کو حرام ٹھہرایا ہے، لیکن اسی اللہ نے مالک اور لونڈی کے درمیان بغیر نکاح کے مباشرت کو جائز قرار دیا ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو غلط کہنے والے؟ تو پھر حق ملکیت کی بنا پر تمتع کی اجازت قرآن مجید نے متعدد آیات میں صریح طور پر وارد ہوئی ہے۔ اگر تمہیں اندیشہ ہو، قرآن پاک میں سورہ نساء آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہوں، 2 3 اور 4 پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم زائد بیویوں میں عدل نہیں کر سکو گے تو صرف ایک ہی عورت سے نکاح کرو، یا وہ کنیزیں جو شرعاً تمہاری ملکیت میں آئی ہوں۔ یہ بات اس سے قریب تر ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ سورہ نساء آیت نمبر 3، سورہ مومنون آیت نمبر 5 اور 6، جس کا مفہوم ہے، اور جو دائماً اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے یا ان باندیوں کے جو ان کے ہاتھوں کی مملوک ہیں، یعنی جو ان کی ملکیت ہے، بے شک احکام شریعت کے مطابق اس کے پاس جانے اور ہم بستری کرنے سے ان پر کوئی ملامت نہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے دن اوتاس کی طرف ایک لشکر روانہ فرمایا۔ ان سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے مقابلہ کیا اور فتح پائی۔ بہت سے قیدی ان کے ہاتھ آئے۔ تقسیم کے بعد جو لونڈیاں حصے میں آئیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے ان قیدی عورتوں سے صحبت کرنا گناہ سمجھا، اس لیے کہ ان کے مشرک شوہر موجود تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یعنی عدت کے بعد وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تمہارے بارے میں جو مجھے خبر ملی ہے کیا وہ صحیح ہے؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے بارے میں آپ کو کیا خبر ملی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے خبر ملی ہے کہ تم نے فلاں قبیلے کی لونڈی کے ساتھ زنا کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر انہوں نے 4 مرتبہ اقرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو انہیں رجم کر دیا گیا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1427، صحیح مسلم حدیث نمبر 1693 اور سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4425۔ ان آیات اور احادیث سے سامعین یہ بات صریح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ قرآن و حدیث کی روح سے لونڈیوں سے تمتع جائز ہے۔ تمتع مطلب کہ ان سے فائدہ اٹھانا، ان سے لطف اٹھانا جائز ہے، اس کے لیے نکاح کی ضرورت نہیں، لیکن یہ ہم بستری اس کے لیے جائز ہے جو اس لونڈی کا مالک ہے۔
اور پھر اگر وہ عورت حاملہ ہے تو وہ اس کے بچے کی پیدا ہونے سے پہلے ہم بستری نہیں کر سکتا، اور اگر وہ حاملہ نہیں تو پھر اس کا مالک ایک حیض تک اس عورت کا انتظار کرے گا تاکہ کنفرم ہو جائے کہ وہ حاملہ نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی دوسرے کی لونڈی کے ساتھ ہم بستری کرے گا تو اس کو زنا شمار کیا جائے گا اور شرعی قانون کے مطابق اس کو رجم کیا جائے گا۔ لیکن سامعین، یاد رہے آج کے دور میں گھریلو ملازمہ لونڈی میں شامل نہیں، اور نہ ہی اس سے بغیر نکاح کے ہم بستری جائز ہے، اور نہ ہی کسی عورت کو پیسے دے کر یا اس کے والدین وغیرہ سے خرید کر اس کو لونڈی کے حکم میں شامل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ لونڈی کی صرف اور صرف ایک ہی صورت ہے، وہ ہے جنگ کے دوران کفار کی عورتیں جو قید میں آئیں اور پھر امیر کے حکم سے وہ قیدی عورت جس کے حوالے کی جائے وہی اس لونڈی کا مالک ہوگا۔ وہ چاہے تو اس کو بیچ دے، وہ چاہے تو اس کو آزاد کر دے، وہ چاہے تو اسے اپنے پاس رکھے اور شرعی تقاضے پورے کرنے کے بعد مباشرت کرے، یہ اس کی مرضی ہے۔ والسلام، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ معزز سامعین، اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہوں تو کامنٹ سیکشن میں آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی قرآن اور حدیث کی روشنی سے اس کا جواب آپ کو دیا جائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔